السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر شجاعت علی قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ملی ڈائلاگ۔ آج ہمارے لیے اور ملی ڈائلاگ کے ناظرین کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسی نوجوان شخصیت جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن کو عرب ممالک بالخصوص قاہرہ میں مصر میں کار فرما ہے، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ آپ کا نام علامہ غلام محمد اظہری صاحب ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاکم اللہ خیر سے۔ آپ ہندوستان کے اڑیسہ اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کٹک سے، اور الازہر جامعۃ الازہر مصر میں آپ زیر تعلیم ہیں۔ وہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے امام احمد رضا انسٹیٹیوٹ کا قیام کیا۔ وہ کون سی سورس آف انسپریشن تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس سینٹر کو قیام کیا، اور کیا آپ وہاں پر اعلیٰ حضرت کے تعلق سے مشن اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کام انجام دے رہے ہیں؟ اس پر ہم آپ سے ڈیٹیل میں گفتگو کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے علامہ صاحب، آپ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ سے پہلے ہندوستان کے بہت سارے لوگ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جامعہ الازہر گئے، خانوادے کے لوگ بھی گئے، خانقاہوں کے لوگ بھی گئے، اور بڑے علمی گھرانوں کے لوگ بھی گئے، لیکن سب لوگ گئے وہاں تعلیم حاصل کر کے آ گئے۔ ہم نے یہ نہیں سنا کہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے وہاں کسی نے کوئی مشنری ورک کیا۔ آپ کو کس چیز نے آپ کے اندر ایک پچ پیدا کیا، اور وہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے وہاں کام کرنے کے لیے سوچا اور پھر سینٹر کا قیام کیا؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ جس ذریعے سے لوگوں تک اپنے پیغام پہنچا رہے ہیں، ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اور آپ کے سوالات جہاں تک رہے کہ سن 2018 کی بات ہے کہ اس دور میں شروع کے مراحل تھے، میں کسی کام کی وجہ سے ہمارے کالج کے ڈین کے پاس گیا ہوا تھا، تو ان کے دفتر میں ایک کتاب مجھے ملی جس پر سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کچھ رانگ انفارمیشن تھی۔ تو ایک اتنے بڑے عاشق رسول جنہوں نے عشق رسالت کی شمع کو ہمارے دلوں میں روشن کرایا، اس عظیم ہستی کے تعلق سے ایسی گفتگو، ایسی نازیبہ کلمات، وہ ہمیں گوارا نہیں ہوا کہ ہم انہیں پڑھیں وغیرہ۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان تک شاید کما حق ہو ہم نے انفارمیشن نہیں پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مس کانسیپٹ ان لوگوں کے مائنڈ میں ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب گئے تو بہت لوگ، سب کے دور میں الگ الگ چیلنجز ہوتے ہیں، اب کنہوں نے کیا کیا نہیں کیا، لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ تو کوشش ضرور کی ہوگی، شاید ہمارے علم میں نہ ہو، ہمارا نہ جاننا نہ ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے۔ البتہ اسی وقت ہم نے ذہن میں رکھا کہ کس نے کیا کیا نہیں کیا، البتہ ہم نے کرنا ہے۔ تو سن 2018 کا زمانہ تھا، میں نے ایک ذہنی خاکہ بنایا کہ مجھے ہر ماہ کم از کم 3 سے 4 الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر سے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ورلڈ وائڈ جو سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں، پوری دنیا سے مفتیان کرام آتے ہیں، تو میری کوشش رہتی تھی کہ میں ان سے بھی ملاقات کروں۔ اس سلسلے میں متعدد ممالک کے مفتیان کرام وغیرہ سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کا تعارف کرایا آپ کی کتابوں وغیرہ سے۔ البتہ اس وقت میں کتابیں تو بہت ساری تھی، لیکن وہاں ہمارے پاس اتنی چیزیں دستیاب نہیں تھی، تو جو ایک مختصر سے وسائل تھے اسی کو لے کے ہم چلتے رہے۔ اور اس وقت ڈاکٹر خالد ثابت صاحب کی ایک کتاب تھی انصاف الامام، جی، آپ کی ملاقات ہوئی تھی جب آپ دورہ کیے تھے، تو وہ کتاب تھی، اور حضور مصباحی صاحب قبلہ کی کتاب حدوث الفتن، ان 2 کتاب کو میں لیتا خریدتا مکتبے سے، اور پھر مشائخ کے پاس جا کر انہیں پیش کرتا۔ تو وہ جب ہمیں دیگر کتابوں کا مطالبہ کرتے تو وہ کتابیں چونکہ وہاں پہ کما حق موجود نہیں تھی، تو پھر ہم ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ نہیں، ہمیں یہیں پہ کام کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ ہمارے کام کا آغاز اس وقت سے ہوا۔ آپ نے ابھی ذکر کیا علامہ خالد ثابت صاحب کا، جی، تو میں چاہوں گا کہ ان کی تھوڑی سی آپ ہسٹری بتائیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ لگے کہ ایک شخص جو پہلے تبلیغی جماعت کا امیر تھا عرب کا، کیسے متاثر ہوا اعلیٰ حضرت سے۔ ڈاکٹر خالد ثابت صاحب ایک اچھے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو تھے بڑے مفکر آدمی تھے،
ان کی کافی کتابیں ہیں، کافی کتابوں کے مصنف. تو وقتی طور پر چونکہ اس وقت وہ جوانی کے عالم میں، اب انہوں نے دوسرے لوگوں نے انہیں ٹریک کر لیا، اخوان مسلمین کی طرف وہ ہو گئے، پھر جماعت تبلیغ کی طرف ہو گئے. اس سلسلے میں انہوں نے ہند و پاک سمیت متعدد ممالک کا دورہ کیا. خاص طور پر ہند تقریباً 4 سے 5 دفعہ وہ آئے، اور یہیں بارگاہ حضور نظام الدین اولیاء میں آنا ہوتا، لیکن یہ مرکز نظام الدین میں وہاں پہ آتے. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کے تعلق سے بہت مرتبہ سنا. تو یہ جستجو ہوئی، اور حقیقی چیز یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ہدایت ڈالنا چاہتا ہے، اور اپنی اس یعنی رسول کے ایسے محبوب کہ جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں میں جنہوں نے عشق رسالت کے شمع کو روشن کیا ہو، تو اس کی چیز کو کیسے اجاگر کرنا ہے، اور رب قدیر نے وہ راستہ ان کے لیے کھولا. تو انہوں نے کہا کہ اس احمد رضا اتنا میں سن رہا ہوں، تو یہ ہے کون؟ آپ نے پھر جب انہیں سرچ کیا، انہیں پڑھنے کی کوشش کی، تو پھر آپ نے جانا کہ جو چیز میں ان کے تعلق سے سن رہا ہوں یہ تو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں الگ ہے. اتنے بڑے عاشق رسول، کیونکہ آپ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں کہ شخصیت کی پہچان یا تو اس سے ملاقات کے ذریعے ہو، یا پھر اس کے لٹریچر کے ذریعے ہو. اس کی فکر، اس کی ساری چیزیں اس کے لٹریچر میں موجود ہے، کیونکہ جو بندہ سوچتا ہے وہی لکھتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں ہیں وہ کھلی کتاب ہے ساری چیزیں. تو پھر انہوں نے جب پڑھا اور پھر اعلیٰ حضرت کو جانا، اس وقت جو ہمارے کچھ سینئرز طلبہ تھے ان کے ذریعے، پھر دیگر احباب سے، جب بندہ تلاش کرتا ہے راستے تو راستے ہموار ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے اس کتاب کو لکھا انصاف الامام، اعلیٰ حضرت کے تعلق سے. تو عبد ضعیف نے اس کی ابھی جو ایڈیشن آئی ہے اس کو میں نے تھوڑا نام میں اس کے اضافہ کیا، انصاف الامام رد الشبہات علی الامام احمد رضا خان. کیونکہ پہلے انصاف الامام ایک مطلق نام تھا، وہ اتنے واضح نہیں ہو پا رہا، تو میں نے اس میں اضافہ کیا. تو حضرت نے بھی دیکھ کے اپنی خوشی کا اظہار کیا، تو الحمدللہ یہ کتاب بھی وہاں سے میں نے پرنٹ کیا ہے. جی. تو یہ تو آپ کے کام کی شروعات ہوئی. اب میں چاہوں گا کہ جو آپ ذرا سا بتائیں اس پر کہ جو ساحت الامام احمد رضا ہے وہ کس طریقے کی خدمات انجام دے رہا ہے، کتابیں چھاپ رہا ہے، درس و تدریس میں، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کریے. دیکھیے، سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی شخصیت ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. امام احمد رضا کی نام سے یونیورسٹی قائم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، حضرت کی جو شان ہے، بے شک. البتہ کچھ نہیں، ایک تو چراغ ہم جلائیں. اس کے پیش نظر ہم نے ساحت الامام احمد رضا یعنی امام احمد رضا انسٹیٹیوٹ کا ہم نے قیام رکھا سن 2024 میں. یہ ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس پہ ہم نے قیام رکھا. اور الحمدللہ آج ساحت الامام احمد رضا اپنے مختصر سے 2 سال کے عرصے میں آج تقریباً اگر میں کہوں کہ پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی اس کو جانتا ہے، تو کسی نہ کسی وسائل سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں. اور اس کی خدمات میں سب سے مین جو ہمارا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیسے عام ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہاں پہ خود الازہر کے پروفیسر آتے ہیں. ساحت الامام احمد رضا میں ایوری ڈے دروس ہوتے ہیں. اس میں فقہ حنفی بھی ہے، اصول فقہ حنفی بھی ہے، منطق، بلاغہ وغیرہ متعدد کتابیں وغیرہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت کی بھی کتابیں وہاں پہ زیر نصاب ہیں، جیسے المعتقد المنتقد ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک کتاب ختم ہوئی اعتقاد الاحباب، اہل بیت کے تعلق سے. یہ کتاب ابھی ہم نے عرس تاج الشریعہ کے جسٹ موقع پر اس کتاب کو ختم ہوئی. انشاءاللہ ابھی وہاں پہ طلبہ کے اگزام چل رہے ہیں. اب اس کے بعد انوار المنان فی توحید القرآن. اس طریقے سے اعلیٰ حضرت کی کتب رسائل کے بھی سلسلے وہاں پہ چالو ہیں. یہ تو ہو گئی تدریسی خدمات. اس کے ساتھ ساتھ اب اعلیٰ حضرت کی ذات کو ملک عرب میں پہنچانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کچھ چیز محنت کی حاجت نہیں ہے. ایک کام اگر ہم کر لیں، اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اس کو، کہ آپ کی کتابیں خود اعلیٰ حضرت نے لکھ کر ہمارے ہاتھ میں دے دیا، آپ ان کو دوسرے تک پہنچا دیں. جب وہ بندہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کو پڑھ لے گا، پھر آپ کے دامن سے وہ دور نہیں ہٹ سکتا. یہی وجہ تھی، آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب گئے تھے وہاں پہ، تو ایک پروفیسر ہیں، ان کے پاس گزشتہ رمضان میں، اس رمضان سے پہلے والے رمضان میں، اس سے جسٹ پہلے ہماری ملاقات ہوئی. تو ہم نے ان کو، چونکہ گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا شیخ غلام کوئی کتاب علماء عرب کی علم غیب کے موضوع پر ہے؟ میں نے کہا بالکل، امام احمد رضا کی کتاب ہے اس پر. تو وہ بڑے تعجب ہوئے، اور میں نے فوری دوسرے دن ان کو کتاب لے کے پیش کیا. میں نے الدولت المکیہ دیا اور پھر انباء الحی دیا.
میں نے کہا پہلے اس کتاب کا مطالعہ کرنا پھر اس کتاب کا مطالعہ کرنا. آپ یقین جانیں ڈاکٹر صاحب, ہفتہ 10 دن کے اندر انہوں نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا آپ نے میری آنکھیں کھول دی. ہم نے کہا ہم تو ایک ذریعہ بنے. رمضان مبارک میں 1 روزہ تھا, 30 روزہ عصر تا مغرب انہوں نے اس کتاب سے درس دیا ہے. جی تو جب ہم اعلیٰ حضرت کو یہاں تک پہنچا دیں گے پھر اعلیٰ حضرت خود بخود کام سنبھالیں. یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں کمیاں رہیں کہ اعلیٰ حضرت کو جس طریقے سے متعارف کرانا چاہیے تھا ہم وہ کرا نہیں پائے. خیر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کام لے رہا ہے, آپ یقیناً اس کام کے لیے بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے اور خدمت لے. چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں گفتگو کو آگے لے چلتے ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے جب یہ سب کام شروع کیا تو بہت سارے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا, تمام طریقے کی پریشانیاں آئی ہوں گی, اپنے بھی غیر بھی. تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا آپ سے کہ جب آپ نے کام شروع کیا تو کیا نہج اپنایا, تاکہ کیونکہ وہاں تو اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اپنے لوگ تو جانتے تھے, لیکن ہندوستان میں جو اور دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں وہ تو سب پوری مخالفت میں تھے, اور وہاں کے جو عربی اسکالرز تھے وہ پہلے سے جانتے نہیں تھے. تو ندوہ, دیوبند یا اور جتنے جگہ کے طلبہ وہاں پڑھ رہے ہوں گے وہ تو گمراہ کر رہے ہوں گے عربی اسکالرز کو. تو کس طریقے کی پریشانیاں آپ کے سامنے آئیں, پھر کیسے آپ نے دور کیا ان چیزوں کو؟ دیکھیے اس دور میں سب سے زیادہ مخالفت حضرت آپ مجھ سے بخوبی بہتر جانتے ہیں کہ غیر کرتے ہیں تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا ہے جتنے اپنوں سے ہوتی ہے جتنی چیزیں. بلکہ ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ملے جو آ کر کہنے لگے آپ نے امام احمد رضا کے نام سے کیوں رکھا, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ, اور وہ خود کو رضوی لکھنے والے لوگ ایسے بھی لوگ ملے. تو بہرحال ہر کسی کے اپنے اپنے اوپینینز ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ سرکار اعلیٰ حضرت کو اتنا جانتے نہیں ہیں لوگ. وہ ہماری کہیں نہ کہیں کوتاہی رہی ہے اور ہر دور میں الگ الگ چیلنجز رہے ہیں. تو اب انہوں نے جب ہمارے تعلق سے یہ کیا تو پھر اس کو چونکہ ندوی وغیرہ جو ہیں انہوں نے اس طور پر پیش کیا. ایک تو پہلے اعلیٰ حضرت کو انہوں نے شیعہ کے طور پر پیش کیا, اور پھر احسان ظہیر الہی جو خبیث ہے اس کی کتاب جو البریلویہ تھی اس نے پھر الگ انداز میں, کیونکہ ان کے پاس ڈونیشن وغیرہ کی کوئی کمی نہیں ہے, انہوں نے کتاب کو بڑے بہترین انداز میں چھپا کر لوگوں کو فری آف کاسٹ تقسیم کی. تو گویا کہ انہوں نے ہمارے تعلق سے بہت کام کیا ہے. ہماری ایک نیگیٹو پروپیگنڈا میں انہوں نے بہت کام کیا ہے. اب اس کو ہم فوری طور پر جو چینج کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں تو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو الحمدللہ بس یہی تھی کہ آنے دو یا ڈوبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. تو لوگوں نے مخالفت بھی کی, بس ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ کسی مخالفت کا جواب نہیں دینا ہے. بقول حضور حافظ ملت ہر مخالفت کا جواب کام ہے. ہم نے کام کو رکھا. شروع کے 4-5 مہینے بہت مخالفت سوشل میڈیا وغیرہ میں ہوئی. کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی ایک کا رپلائی کیا ہے, نہ کسی سے بیٹھ کر ہم نے اس تعلق سے گفتگو کیا, نہیں. ہم کو جو کام ہے وہ بس کرتے رہے. آگے کا کیا مشن ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس جو آپ نے قائم کیا ہے اس کو کس لیول تک لے جانا ہے؟ دیکھیے آگے کے تو بہت یعنی مشن ذہن میں ہے کہ آدمی کو کس کس نہج میں کام کرنا ہے. ابھی ہمارے پاس جو سب سے مین ٹارگٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان خصوصاً اور بالعموم علماء شبہ قارہ ہندی یعنی یہ سب کانٹیننٹ کے جو علماء کرام ہیں ان کی کتابیں, ان کی لٹریچرس وغیرہ کو عرب دنیا میں پہنچانا. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی ہے کہ پہلے عرب دنیا میں خاص طور پر سعودی عربیہ وغیرہ میں ہماری کتابیں جو تھی وہ کیری کر کے چھپا وغیرہ کے لے کے جانے پڑتی تھی. تو الحمدللہ پچھلے سال سے جو وہاں پہ بک فیئرز ہوتے ہیں, ریاض بک فیئر میں, جدہ بک فیئر میں, مدینہ بک فیئر میں, کویت بک فیئر میں ہماری کتاب آن آفیشیل گئی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھیجا ہے ہم نے. اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہے. تو الحمدللہ اب چیزیں ہو رہی ہے اور چیزیں جا رہی ہے. دیکھیے اعلیٰ حضرت ایک عاشق رسول ہیں, جب ان کے لیے ہم نے بیڑا اٹھایا اللہ کریم راستے آسان کرے گا. بے شک. جی آخری سوال جو اس گفتگو یعنی جو ہمارا موضوع اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے اور وہ ایجپٹ کے مصر کے بارے میں ہے. مصر سے ایک نئی فکر شروع ہوتی ہے 1950 کے آس پاس, جس کو پولیٹیکل اسلام یا اخوان المسلمین کہتے ہیں. ہندوستان میں اسی فکر کے پیرلل ایک سیم فکر ہوتی ہے جس کو یہاں جماعت اسلامی کہتے ہیں. یہاں ابوالعلا مودودی اور وہاں سید قطب اور پھر حسن البنا اور ان سب لوگوں نے پھیلایا.
مصر عام طور پر ہندوستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مصر کی عوام پہ اخوان کا اثر ہے، غلبہ ہے، جی، جبکہ میں نے خود محسوس کیا کہ ایسا نہیں ہے. وہاں کی عوام بھی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت، جس کو ٹریڈیشنل اسلام کہتے ہیں، وہی ماننے والے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اخوان کی ایجپٹ کی سوسائٹی میں کتنی پکڑ ہے، وہاں کے جو کلاسیکل علماء ہیں ان کا اخوان کے بارے میں کیا رخ ہے؟ جی دیکھیں، اخوان المسلمین وغیرہ یہ جو تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کو جیسے غیروں نے فنڈ کیا وغیرہ، تو ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں رہی، اور پیسے سے کسی کی عقیدے وغیرہ کو آپ اسی بہت حد تک نہیں خرید سکتے جہاں تک ہو سکتے، اور وہ بھی بہت پڑھا لکھا طبقہ آپ کی طرف مائل نہیں ہو جا رہا ہے. اب میجورٹی تو بنا لیں گے نارمل آدمی، آپ اس کو پیسے وغیرہ دے رہے ہیں، اپنے پاس بلا کے لے کے جائے، حقیقت سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے. اور جو ایجپٹ کی جو میجورٹی ہے وہ اہل بیت کے عاشق ہیں، وہ عاشق اہل بیت ہیں، عاشق اولیاء ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایجپٹ میں اتنی بارگاہیں وغیرہ سلامت ہیں، اس کی صاف آباد ہیں، اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک انداز میں. اور اگر اسی کے برعکس دیکھا جائے، اخوان المسلمین وغیرہ یہ سارے وہابیزم وغیرہ کے جو عقائد ہیں کہ جس مسجد میں مزار ہو وہاں پہ نماز جائز نہیں ہے، اگر اس کانسیپٹ کو ایک طرف رکھتے ہیں، دوسری طرف اگر آپ آتے ہیں تو ایجپٹ کی تقریباً 80 to 90% مساجد میں آپ کو مزار ملیں گے. تو گویا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اہل سنت کے فکر سے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، اور علماء کرام جو ہیں وہ ماشاءاللہ اپنا فروغ دے رہے ہیں اور اہل سنت کے ہیں. جی چلیے، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہم سے گفتگو کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.